رمضان میں اگر روزہ جان بوجھ کر توڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان میں اگر روزہ توڑنا پڑ جائے مجبوری میں کسی، تو کیا حالتیں ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، یا کس حالت کے اندر وہ مجبوری میں توڑا جا بریک کیا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں بتائیں شریعت نے کہ جس میں روزہ توڑنا نہیں، لیکن ہم روزہ چاہیں تو نہ رکھیں۔ قرآن نے کہا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک رخصت، ایک چھوٹ دی ہے کہ اگر بیمار ہو، مریض یا مسافر ہو تو پھر وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب دیکھیے ذرا سا ہمارے ماڈرن جو ہمارے کانسیپٹ سب ہیں اس کے اعتبار سے بھی دیکھیں۔ جم جاتا ہے کوئی روز بلا ناغہ، اچھی عادت ہے اور اس کا بڑا خیال رکھتا ہے اپنی صحت کا، ہیلتھ کا اپنی۔ سفر میں ہے تو اب سفر میں تو بریک ہوگا نا روٹین، یا وہ اپنے سارے جتنی چیزیں وہ سب لے کر چلے گا، اور ایگزیکٹلی کسی اور جم کو جوائن کرنا بھی اتنا مفید نہیں ہوگا۔ کسی اور جگہ کہیں اگر ہے وہاں پر اسے وہاں پر چلا جائے ایک دن کے لیے فیس دے کر، الگ ویٹ ہوں گے، الگ جو وہاں پر چیزیں ہوں گی، تو پھر وہ روٹین تو ہو جائے گا بریک۔ تو وہاں اتنا اگر بریک ہو جاتا ہے تو کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا بیچ میں، اگر ایک دفعہ اس وجہ سے ہو گیا، ورنہ ایک ریگولیرٹی جو ہے اس کی ضروری تھی۔ ایسے ہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بھی رول ہے کہ اس میں اگر کبھی کسی ایک دن، کافی دنوں کے بعد اگر کسی ایک دن ایسا ہوتا ہے، کوئی سفر میں ہے، مسافر ہے، تو اس میں پھر وہ روٹین فالو کرنا آسان نہیں ہوتا ہے ان ایگزیکٹ ٹائمز کے علاوہ کے اوپر۔ جس طرح کی ڈائٹ اس کو الاؤڈ تھی وہ اسی طرح کی اپنی ڈائٹ وہ لے لے جو گھر کے اوپر سہولتیں تھیں۔ تو پھر اگر کہیں ایک آدھ دن کے لیے بریک ہو جائے، ہاں بریک کر سکتے ہیں۔ اور مرض کی بات، بیماری کی، اسے بھی ہم اپنے ماڈرن کانسیپٹ کے حساب سے دیکھیں کہ بیماری ہے تو جم جائے گا تو اور بڑھ جائے گی نا، ارے زیادہ نہیں کم ہے تب بھی، ابھی نہیں، یہ صحت اس کے لیے ہے، ہیلدی لوگوں کے لیے ہے، یہ بیماروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم بیماری کے اگینسٹ کے خلاف تمہارے اندر، یعنی میں تو جسمانی فائدے بتا رہا ہوں، وہ روحانی الگ ہے، کہ بیماری کے خلاف تمہارے اندر مدافعت پیدا ہو جائے، ریزسٹنس پیدا ہو جائے، بیماری نہ آئے۔ لیکن اگر بیمار ہو تب نہیں، تب تو بیماری اور بڑھ جائے گی، تو پھر جم چھوڑنا ہوگا نا۔ ایسے ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، اگر کچھ بیماری آ گئی تب تھوڑی ہوگی، ہیلدی لوگوں کے لیے ہے۔ ہیلدی لوگوں کے لیے ہے کہ تمہاری بیماریاں اس سے دور رہیں گی، لیکن بیمار ہے تب نہیں۔ ایسے روزے کی بات ہے کہ کہا کہ اگر مسافر ہے یا مریض ہے، گنتی اور دنوں میں پوری کرے، دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ تو اب اس کے اندر یہ تھا کہ سوال تو یہ تھا کہ کب، کن حالتوں کے اندر روزہ بریک کر سکتے ہیں۔ تو بریک کر سکتے ہیں بیماری کے اس کے اندر، بیماری کی حالت کے اندر جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بیماری کوئی ایسی ہے کہ نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو روزہ اسے پورا کرے روزے کو۔ بیماری کوئی ایسی ہو جسے شام تک کچھ نہیں کھایا، شام تک پانی بھی نہیں پیا، اس سے کچھ نقصان پہنچے گا۔ شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نقصان تمہیں پہنچے، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ولا یرید بکم العسر، یہ رمضان کے روزے جہاں پر ڈسکرائب کیے ہیں یا بتائے ہیں، یہ اس کے بیچ میں آئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا کہ تمہیں نقصان پہنچے، تمہارے لیے آسانیاں، سہولتیں ہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے وہ پریکٹس تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو پھر اگر ہمارے اکثر علماء، بڑی تعداد تو یہ کہتی ہے کہ نہیں بس جان کا خطرہ ہو رہا ہو، اس جگہ تک آ جائیں تب تو روزہ توڑ سکتے ہیں، بریک کر سکتے ہیں، ورنہ بیماری کے اندر بھی روزہ اینڈ تک تو پورا ہی کر لیں۔ ہاں اگر بہت خطرہ بڑھ گیا تب اسے بریک کریں، غلط بات ہے، مطلب قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ روزوں کے، رمضان کے جہاں مسائل بتائے ہیں کل 5 آیات، ان 5 کے بیچ میں یہ بات کہی، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور پھر ہم اوور آل اسپرٹ کو دیکھیں نا، کہ جب عام حالات میں بیمار نہیں ہے اور اس کو اجازت دی سفر میں چاہے تو نہ رکھے، جب یہ نہیں کہا جب مرض شدید ہو، بیماری زیادہ ہو تب مت رکھنا، کہ ومن کانا منکم مریضا، جب کوئی تم میں سے بیمار ہو، یہ نہیں کہا سخت بیمار ہو، مرنے کی حالت میں ہو، تو پھر یہ مرنے کی حالت کیوں لے آتے ہیں؟
جہاں مرض کی جب بات آتی ہے روزہ توڑنے کے لیے، تو اگر بیماری ایسی ہے کہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر بتائے گا، یا خود بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ اس سے نقصان ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے، اس لیے کہ یہ نہیں چاہتا اسلام، یہ نہیں چاہتی شریعت کہ تمہاری صحت گر جائے، تمہیں اس سے نقصان پہنچ جائے، کہ نہیں اللہ کی رضا کو روزہ تو مشقت کا نام ہے. مشقت کا نام کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی بیماری بڑھا لے، یہ مقصد نہیں ہے. اپنے اوپر کنٹرول رکھنا. تو بیماری کی حالت میں جب روزہ معاف ہے، جس کے اندر مطلب معاف کا مطلب بات کو قضا رکھیں گے، تب نہیں رکھیں، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ. اور کسی کو حق نہیں کہ تمہاری تو کم تھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا. تو ایسے ہی اگر بیماری کی حالت درمیان میں روزے کے پیدا ہو جائے، جس سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، اور پھر ایسا ہو کہ نقصان ہوگا، جسم کو نقصان ہوگا، صحت کو اس سے نقصان ہوگا، اگر اس سے نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر روزہ بریک کر سکتے ہیں. یہ اس آیت کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں جو قرآن نے چھوٹ دی مریض کو، تو وہی چھوٹ جو ہے وہ یہاں پر بھی اپلیکیبل ہوگی روزے کے درمیان بھی. اور ظاہر ہے کہ کوئی زبردستی کرا رہا ہے وہ تو پھر مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. کسی نے زبردستی کرائی اور زبردستی کسی نے توڑوا دیا، جبر جسے کہتے ہیں، تو وہ الگ چیزیں ہیں. اپنی چوائس سے کب وہ روزہ رکھنے کے بعد بیچ میں چھوڑ سکتا ہے. اور ایون سفر کے اندر اگر کوئی ایسے شدید حالات آ جائیں جو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، اور جیسے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا صحت کو، اگر تکلیف، ویسے تو ظاہر ہے کہ برداشت یا صحت اپنی برداشت کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کی مشق کے لیے روزہ ہے. تو اگر رکھا تھا مسافر نے تو پورا کرے، لیکن وہاں پر پھر معمولی سے عذر کے لیے نہیں. جیسے مرض کے اندر تو پھر یہ ہے کہ اگر مرض بڑھ رہا ہے یا نقصان کا اندیشہ ہے تو چاہے وہ چھوٹا مرض تھا روزہ کھول لے، یہی بہتر ہے. اور مسافر کے لیے ہوگا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مشقت سے، لیکن جتنی مشقت کے بعد اگر ایسا ہو درمیان میں مسافر کو ایسی آ جائے کہ جس سے بہت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو صحت کو، تو وہاں پر وہ بھی کھول سکتا ہے، توڑ سکتا ہے روزہ اس جگہ پر، اور اس کے بعد اس کی قضا رکھے گا بعد.